رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها زنت وهي حبلى فدعا وليا لها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن إليها فإذا وضعته فجئني بها فلما أن وضعت جاءه بها فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم أمرهم أن يصلوا عليها فقال عمر يا رسول الله أن أصلي عليها وقد زنت فقال والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أكثر من أن جادت بنفسها لله تعالى أخرجه مسلم. حضرین گرامی، ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے اور ہم توبے کے سلسلے میں احادیث سنتے آ رہے ہیں. حضرین گرامی، توبے کی اہمیت کیا ہے، اللہ رب العالمین توبے کو کتنا پسند کرتا ہے، یہ تمام احادیث بیان کرنے کے بعد امام نووی رحمہ اللہ اب صحابہ کرام کے قصے بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام وہ بھی انسان تھے، وہ بھی بشر تھے، شیطان ان کے بھی پیچھے لگا ہوا ہے، ان کے اندر بھی نفس امارہ موجود ہے، وہ بھی کبھی برائی کر لیتے ہیں انسان ہونے کے ناطے، ان سے بھی کبھی گناہ ہو جاتے انسان ہونے کے ناطے. لیکن وہ صحابہ کرام تھے، پیارے نبی کی تربیت انہیں حاصل تھی، پیارے نبی کی صحبت انہیں حاصل تھی، جس کی وجہ سے گناہ ہونے کے بعد، خطا ہونے کے بعد، غلطی ہونے کے بعد فوراً نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ آتے اور توبہ و استغفار کرتے. تو انہی میں ایک مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی ایک مثال امام نووی نے بیان کی ہے. کہتے ہیں عمران بن حسین راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت، وہ مسلمان تھی، پیارے نبی کی صحابیہ تھی، لیکن نفس ان پر غالب آ گیا، شیطان ان پر غالب آ گیا اور وہ زنا کا ارتکاب کر بیٹھی. لیکن زنا کا ارتکاب ہونے کے بعد کیسے انہیں ملامت ہوئی، دل نے کیسے ان کی ملامت کی، فوراً پیارے نبی کی خدمت میں آتی ہیں شرمندہ ہو کر، افسوس کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے، میں گناہ پر شرمندہ ہوں، میں گناہ پر نادم ہوں، اے اللہ کے رسول فوراً مجھے میرے دامن کو اس گناہ سے صاف کیجئے، اس گناہ سے پاک کیجئے، مجھ پر گناہ زنا کی سزا نافذ کیجئے اور مجھے گناہ سے پاک کیجئے. دوسرے احادیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں تاکہ وہ عورت چلی جائے اور اس سزا سے محفوظ رہے. زنا کی سزا کیا ہے؟ اگر زانی شادی شدہ ہو تو اسے پتھر مار مار کر ختم کیا جائے گا، اسے سنسار کیا جائے گا، اتنی سخت سزا ہے. تو پیارے نبی چاہ رہے تھے کہ کسی بھی طرح یہ عورت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور وہ سزا سے محفوظ ہو جائے، بچ جائے. لیکن ان کے دل میں گناہ کی شرمندگی اتنی تھی، پھر وہ پیارے نبی کے سامنے آتی ہیں اور پھر اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں. پیارے نبی پھر اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، پھر وہ عورت پیارے نبی کے سامنے آتی ہے، پھر پیارے نبی اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، پھر وہ عورت پیارے نبی کے سامنے آتی ہے. چار مرتبہ، اور 4 مرتبہ جب اقرار ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تم نے واقعی زنا کا ارتکاب کیا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے ہاں اللہ کے رسول میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے، میں شرمندہ ہوں، اے اللہ کے رسول مجھ پر گناہ کی سزا نافذ کیجئے اور میرے دامن کو اس گناہ سے پاک کیجئے. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورت حاملہ تھی، وہ صحابیہ حمل سے تھی. پیارے نبی کہتے ہیں کہ جاؤ تم حمل میں ہو، اب تمہیں سنسار نہیں کیا جا سکتا، بچے کی پیدائش کے بعد آنا. دیکھیے بچے کی پیدائش ہونے کے بعد وہ صحابیہ اپنے گود میں، اپنے ہاتھ میں بچے کو اٹھائے ہوئے پیارے نبی کی خدمت میں آتی. سبحان اللہ، 9 مہینے کا عرصہ گزرا. اتنا عرصہ گزر جائے ہمیں گناہ یاد بھی نہیں رہتا.
جو گناہ ہم نے کیا ہمیں گناہ یاد بھی نہیں رہتا. لیکن یہاں پر دیکھیے گناہ پر شرمندگی کیسی کہ 9 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد شرمندگی کے ساتھ پھر پیارے نبی کی خدمت میں بچے کو لے کر حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول بچے کو میں نے جنم دے دیا, یہ میرا بچہ ہے, اے اللہ کے رسول اب مجھ پر گناہ کی سزا نافذ کیجئے اور میرے دامن کو گناہ سے صاف کیجئے. پیارے نبی کہتے ہیں اگر اب میں تم پر سزا نافذ کروں تو اس بچے کو دودھ کون پلائے گا, اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ جاؤ اور اس بچے کی دودھ کی جو مدت ہے اس مدت کو مکمل کر کے آنا, جب بچہ کھانے پینے کے لائق ہو جائے تو تب اس بچے کو لے کر آنا. وہ صحابیہ اپنے بچے کو لے کر جاتی ہیں اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں, اور بچہ جب اس قدر لائق ہو جاتا ہے کہ روٹی کچھ بھی کھانے کے لائق ہوتا ہے تو اس بچے کے ہاتھ میں روٹی دے کر پیارے نبی کی خدمت میں لے کر آتی ہیں. وہ بچہ روٹی چبا رہا ہے, پیارے نبی کو بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول دیکھیے میرا بچہ اس لائق ہو گیا کہ وہ اب کچھ کھانے پینے کے لائق ہے, اب کچھ کھانے پینے کے لائق ہے, لہٰذا اللہ کے رسول مجھ پر گناہ کی سزا نافذ کیجیے. سبحان اللہ, اتنا عرصہ گزر چکا, بچہ پیدا ہو گیا, 2 سال کا عرصہ بھی گزر گیا, لیکن دیکھیے گناہ پر شرمندگی, گناہ پر ملامت کیسی. اب بھی وہ اپنی گناہ کی سزا پانے کے لیے مصر ہے تاکہ اللہ کے دربار میں جب جائے اس گناہ سے پاک ہو کر جائے, اللہ کے دربار میں ہماری حاضری گناہوں سے پاک ہو. سبحان اللہ. اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس عورت کو رجم کرو, اس عورت کو سنسار کرو. اس کے بعد اس صحابیہ پر زنا کی سزا نافذ کی جاتی ہے اور اس صحابیہ کا انتقال ہو جاتا ہے. انتقال ہونے کے بعد صحابیہ پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے پیارے نبی حکم دیتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول اس عورت نے تو زنا کا ارتکاب کیا ہے, کیا اس عورت کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ اس وقت پیارے نبی نے فرمایا واللہ لو قسمت توبتها من 70 من اہل المدینہ او کما قال علیہ السلام. پیارے نبی نے فرمایا اس عورت نے, اس صحابیہ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ مدینے کے رہنے والے 70 لوگوں میں تقسیم کی جائے تو اس ایک عورت کی توبہ مدینے کے 70 لوگوں کے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے کافی ہو جائے گی. ایسی توبہ اس نے کی ہے, کیا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی؟ سبحان اللہ. حاضرین گرامی, ہمارے صحابہ کرام, یہ ہمارے صحابہ جن کو ہمیں پیشوا بنانا ہے, گناہ کا ارتکاب ہونے کے بعد کیسی ندامت ان پر, کیسی شرمندگی گناہ پر. لیکن گناہ ہم کرتے ہیں, انسان گناہ ہوتا ہے, لیکن گناہ ہونے کے بعد گناہ کو یاد رکھنا, گناہ پر شرمندہ ہونا اور اللہ کے دربار میں آ کر گناہ کی معافی مانگنا یہ اصل ہے. دیکھیے پیارے نبی نے فرمایا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینے کے رہنے والے 70 گنہگار مدینے میں ہیں, ان گنہگاروں پر اس عورت کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو 70 گنہگاروں کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے, 70 گنہگاروں کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے. تو حاضرین گرامی, صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہے, ان کو نمونہ ماننے, ان کو نمونہ بنانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو استغفار کرے توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.